54 میں اسمبلی تحلیل اس وقت کی گئی جب 3 دن بعد یہ اسمبلی تحلیل ہوتی ہے غالباً 24 اکتوبر 1954. 27 اکتوبر کو سیشن کال ہو چکا تھا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا آئین کی منظوری کے لیے. آئین تحریر ہو چکا تھا, بن چکا تھا. وہ اڈاپٹ کرنے کے لیے 3 دن بعد سیشن ہونا تھا. 3 دن پہلے اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا تاکہ آئین نہ بن سکے, جس میں کسی حد تک کچھ جمہوری عنصر شاید آ جاتا, کیونکہ اس وقت ایسٹ پاکستان کی جماعتیں بھی تھی, کچھ نہ کچھ بہرحال تھا. یہ ہو گیا. لیکن اہم بات یہ ہے کہ جب آئین تحلیل ہوا, چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ایوب خان کو ڈیفنس منسٹر بنا دیا گیا. ہی واز بوتھ دی آرمی چیف اینڈ دا ڈیفنس منسٹر. یہ بھی بات بڑی پرانی ہے. اور لیکن جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس تمام سانے کے خلاف مزاحمت کہاں سے آئی؟ تمیز الدین خان واحد آدمی تھا جو اسپیکر تھا اس تحلیل شدہ اسمبلی کا, جس نے مزاحمت کی, جس نے مقدمہ لڑا. رکشے میں برقع پہن کے وہ آیا پہلے دن, اس کو ڈر تھا کہ مجھے گرفتار کر لیں گے. برقعے میں آ کے اس نے پٹیشن فائل کی جو کانسٹنٹین صاحب نے فوراً آنن فانن لگائی اور مقدمہ سنا. لیکن باقی معاشرہ کہاں تھا؟ اگر آپ اس سے اگلے دن کے پاکستان ٹائمز اور ڈان کے اداریے پڑھے تو وہ تو تعریف کر رہی ہیں اس کے سولوشن کی. ہمارا جو سو کالڈ, میں کہتا ہوں لوگ مجھ سے بہت خفا ہو جاتی ہیں, لبرل طبقہ ہے, اس نے پاکستان کے کلیدی لمحات پہ وہ مزاحمت نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی. اور میری نظر میں 2023 کا پورا سال جو ہے اسی نوعیت کا ایک سانحہ ہے جہاں ہم نے وہ مزاحمت نہیں کی. اور آج اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مارشل لاء لگے گا, الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, دولے لنگڑے ہوں گے, کس کس کو گرفتار کر دیا جائے گا, کتنے ہزاروں لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں. ہماری عدلیہ بھی بالکل بے بس ہے. 80 دن 80 خواتین جن کو لاہور میں گرفتار کیا گیا 9 مئی کے بعد, ان کی بیل کی درخواست سننے کی ہمت نہیں ہوئی عدالتوں کو. 80 دن تک وہ بیل پٹیشن پڑی رہی اور بالآخر اس کو واپس ٹرائل کورٹ کو بھیج دیا گیا. 6 مختلف جج صاحبان کے پاس وہ معاملہ آیا, وہ عدالت کے کمرے میں ہی نہیں آئے, اندر سے اطلاع آ گئی کہ آپ جج صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, اور 6 مختلف جج صاحبان نے یہ کیا. اب میں کیا کہوں, ہمارا عدالتی نظام کیا ہے؟ یہ ایک ایسا کلنک ہے ہمارے عدالتی نظام پہ جو میں سمجھتا ہوں دہائیوں تک نہیں دھویا جا سکے گا. لیکن کیا اس کے خلاف مزاحمت میں ہم کھڑے ہوئے؟ کیا ہم نے کہا کہ ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے؟ مجھے پھر وہی وقت یاد آتا ہے جب مولوی تمیز الدین خان کو مسخرہ سمجھا جاتا تھا. میں حیران ہو جاتا ہوں کہ وہ ایک اتنا سازش اور انسان دشمن دور تھا جس میں ہر وہ کچھ کیا جا رہا تھا جس کی سزا ہم نے بھگتی, بعد میں بھی بھگتی اور آج بھی بھگت رہے ہیں. اور اس دور میں کون کون لوگ نہیں تھے جو حکومت کے متمنی تھے اور حکومت میں جا کر بیٹھ گئے؟ تمیز الدین خان بیچارہ لڑتا رہا اور اس کے بعد اس کے پیسے ختم ہو گئے اور وہ آگے پیچھے ہو گیا اور ایک فیصلہ آ گیا